اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ فلٹر ایجاد کیے گئے کیونکہ آئینہ ایماندار تھا۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتے ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو وہ اور پکارنے والی کی پکار سنتا ہے۔ انسان کے گناہ کی نحوست کا وبال دوسری مخلوق پر بھی پڑتا ہے۔ دریا ہوا کے جانور بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بدترین لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اپنے میٹھا پانی کسی شدید کھارے سمندر میں نہ بہاؤ، نہ تو وہ سمندر میٹھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا کوئی اثر باقی رہے گا۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں کہ وقت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ ایک ٹکڑے میں سمائے ہیں سبھی رنج و الم، دل سے بہتر کوئی زنبیل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے بھی کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ غلط انسان کے ساتھ صحیح کرو گے تو بدلے میں انصاف نہیں دھوکہ ہی ملے گا۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو، پگھل تو رہی ہے، اس لیے زندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو، ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے۔ ہم سب زندگی کی ٹرین میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ چین کھینچ کر کود جاتے ہیں، باقیوں کو چپ چاپ اسٹیشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ وہ عورت ہی کیا جس نے اپنی ذات کی توہین کرنے والے کو اپنے پاؤں تلے روندا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ چھلنی نے سوئی سے کہا تجھ میں ایک چید ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ خود کو ڈھونڈنے کی عمر، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم 18 سے 25 سال کی عمر ایک سٹیبل ایموشنل ریلیشن شپ کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ عمر تو خود کو ڈھونڈنے کی ہوتی ہے۔ جو رائے خدا میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے اسے کئی گنا زیادہ برے کاموں میں سے خرچ کرنا ہوگا۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حیران کر گیا سبھی کو منصف کا فیصلہ، رند کو سزا نہ مل سکی، قاضی نشے میں تھا۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز کا جمیل آنکھیں، کالی زلفیں، گوری رنگت سب بکواس ہے۔ اپنی زندگی کو یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ بعض من چاہے الفاظ اس وقت سننے کو ملتے ہیں جب عروف اپنا اثر کھو چکے ہوتے ہیں۔ گرو تو ساتھ گرے، شان شاہ سواری بھی، زوال بھی آئے تو پورے کمال میں آئے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو اپنے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ کتابوں اور مشاہدے سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن جو بات خود تکلیف سے کر سمجھ آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا، اور تکلیف کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ کم سے کم اس طرح کے انسان بنیں جس طرح کے انسان آپ ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ امید کا چراغ ہمیشہ روشن رکھنا، آنکھوں کے اس پار آس کی کھڑکی سے جھانکتے رہنا، روشنی ضرور نظر آئے گی کہ اللہ ہر در بند نہیں کرتا، کھڑکی کے اس پار کچھ تو ہے جو بس آپ کے لیے ہے۔